کتاب الحدود، حدود کا بیان۔ یہ حدود جمع ہے حد کی، حد کے معنی روکنے کے آتے ہیں۔ حد کو حد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کے جرم کا ارتکاب سے روکتی ہے، اس لیے اس کو حد کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں حد وہ تمام مقررہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر دی جاتی ہیں، وہ تمام مقررہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر دی جاتی ہیں، یہ حدود کہلاتے ہیں۔ کل عقوبۃ مقدرۃ تستوفی حقا للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر، تو جو سزا بطور حق اللہ ہے وہ حد کہلائے گا، اور جو سزا بطور حق اللہ نہیں ہے وہ حد نہیں کہلائے گا۔ قتل عمد کا بدلہ قصاص ہے، قصاص یہ ورثہ کا حق ہے، مقتول کے اولیاء کا حق ہے، اس کے بدلے وہ عوض بھی لینا چاہیں اور بغیر عوض کے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ قصاص کو حد نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ حق العبد ہے، حق اللہ نہیں ہے۔ جو حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں سزا، اس کو بندہ قاضی اگر ساقط کرنا چاہے تو ساقط نہیں کر سکتا۔ کسی نے اگر زنا کیا اور زنا کا ثبوت ہو گیا تو زانی پر حد نافذ ہوگی۔ اب اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، کنوارا ہے تو اس کی سزا الگ ہے، لیکن بہرحال اس کی حد نافذ ہو کر کے رہے گی۔ قاضی وقت اگر چاہے کہ اس کو معاف کر دیں تو اس کا اختیار اس کو نہیں ہوگا۔ تو وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر دی جاتی ہیں وہ حد کہلاتی ہیں۔ حدود کئی ایک ہیں، حد زنا، حد قذف، حد شرب، حد سرقہ وغیرہ وغیرہ۔ حد کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم نے زنا کی حد بیان کرتے ہوئے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ حد سرقہ چوری کی حد بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ حد قذف کے سلسلے میں فرمایا فإن لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ تو حد کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے۔ یہاں سے حدود میں سب سے پہلے حد زنا کو بیان کرتے ہیں۔ زنا کے ثبوت کے کئی طریقے ہیں، پہلے ان طریقوں کو بیان کریں گے، پھر آگے چل کر کے اس کی حد بیان کریں گے۔ الزنا یثبت بالبینۃ والاقرار، زنا ثابت ہوتا ہے بینہ اور اقرار سے۔ زنا کسے کہیں گے؟ زنا کی تعریف کسی مرد کا کسی ایسی عورت کے فرج میں وطی کرنا جس پر اس مرد کو نہ ملکیت ہو نہ شبہ ملکیت ہو۔ کسی مرد کا کسی ایسی عورت کے ساتھ اس کے فرج میں وطی کرنا جس عورت پر اس مرد کو نہ ملکیت ہو نہ شبہ ملکیت ہو، اور حشفہ کی مقدار کم از کم فرج کے اندر داخل ہو جائے، اس صورت میں اس زنا کی اس صورت کے اندر حد واجب ہوتی ہے۔ زنا کے ثبوت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 آدمی آ کر کے گواہی دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود ہی اقرار کر لے۔ مصنف اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فالبینۃ ان تشہد 4 من الشہود علی رجل او امرأۃ بالزنا فسألهم الامام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا ومتى زنا وبمن زنا فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم۔ بینہ یہ ہے کہ 4 گواہ گواہی دے کسی مرد یا کسی عورت کے خلاف زنا کی، پھر قاضی ان سے زنا کے متعلق پوچھے گا، زنا کیا ہے، کیسے ہوا، کہاں زنا کیا، کب زنا کیا، کس سے زنا کیا۔ پھر جب یہ بیان کر دیں اور وہ لوگ کہہ دیں کہ ہم نے اسے اس عورت کے فرج میں وطی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے سلائی سرمدانی میں، اور قاضی نے ان کی تحقیق کر لی، پھر اس کو عادل قرار دیا گیا خفیہ اور علانیہ، تو ان کی شہادت کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ زنا کے ثبوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 گواہوں نے آ کر کسی مرد یا کسی عورت کے خلاف گواہی دی، آ کر کے گواہی دی کہ قاضی صاحب ہم نے زید کو ایک فلاں عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صراحتاً زنا کا لفظ بولے گا، وطی اور جماع کا لفظ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وطی اور جماع کا لفظ تو حلال طریقے سے ملنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ زنا کی جو سزا ہے، شادی شدہ زنا کی، یہ سب سے سخت ترین سزا ہے، اور سخت ترین سزا کے لیے ثبوت بھی بالکل واضح ہونا چاہیے، کسی قسم کا ابہام، کسی قسم کی پوشیدگی اس میں نہیں چلے گی۔ اگر تھوڑی سی بھی پوشیدگی، تھوڑا سا شبہ ہے تو پھر حد ساقط ہو جاتی ہے۔
تو بالکل واضح طور پر، اس لیے زنا کا لفظ صراحتاً بولے گا وہ، وطی اور جمع سے کام نہیں چلے گا۔ جب وہ آ کر کے زنا کی گواہی دے گا تو قاضی اس سے چند سوالات کریں گے، زنا کی تحقیق کریں گے۔ قاضی پوچھے گا کہ زنا کیا ہوتا ہے، تم جانتے ہو زنا کو؟ زنا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف لمس کو، بوس و کنار کو، چھو لینے کو، پکڑ لینے کو زنا سمجھ لیا ہو، تو ظاہر کی ایسی صورت میں حد نہیں ہے۔ اس لیے پوچھے گا کہ زنا کیا ہے، تم نے کیسے دیکھا اس کو، کیف ہوا، اس نے زنا کیسے کیا ہے، خوشی بخوشی برضا و رغبت کیا ہے یا پھر مجبور ہو کر کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر آدمی مکرہ مجبور ہو کر کے زنا کرتا ہے، کسی عورت نے کسی مرد کو مجبور کر دیا یا کسی مرد نے کسی عورت کو مجبور کر دیا، تو ایسی صورت میں مکرہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لیے قاضی اس کی تحقیق کرے گا۔ ایسے ہی پوچھے گا کہاں زنا کیا ہے، دارالاسلام یا دارالحرب میں؟ اگر دارالحرب میں زنا ہوا ہے تو پھر اس پر بھی حد ساقط ہو جاتی ہے، حد نافذ نہیں ہوتی، دارالاسلام میں ہونا چاہیے۔ متى زنا، کب زنا کیا؟ یہ زنا کا واقعہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے یا 2 سال 4 سال پرانا واقعہ ہے؟ اگر پرانا واقعہ ہے تو بھی حد ساقط۔ بمن زنا، کس سے زنا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس عورت سے زنا کیا ہو وہ عورت اس کے بیٹے کی باندھی ہو یا اس کے پوتے کی باندھی ہو، تو شبہ ملکیت کی وجہ سے یہاں سے بھی حد ساقط۔ تو یہ سارے تحقیق قاضی کر لے گا، یہ سارے سوالات کرے گا۔ سارے سوالات کا اگر جواب صحیح دے دے، فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، پوری طرح اچھی طرح بیان کر دے اور کہہ دے کہ قاضی صاحب ہم نے اس مرد کو فلاں عورت کے ساتھ اس طرح وطی کرتے دیکھا ہے جیسے سلائی سرمدانی کے اندر ہوتی ہے، ہم نے اس طرح دیکھا ہے، تو اب پھر قاضی ان گواہوں کے احوال کے متعلق دریافت کرے گا کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں آیا یہ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ سچے ہیں کہ نہیں۔ قاضی خفیہ اور علانیہ اس کی تعدیل کرے گا، لوگوں سے اس کی شہادت لے گا۔ خفیہ تعدیل کا طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، اس گاؤں کے اندر آس پاس کے لوگ جو عادل قسم کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں عام لوگوں کا اچھا گمان ہے کہ یہ عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس قاضی ایک خط بھیجے گا جس خط کے اندر گواہوں کی پوری تفصیل لکھی ہوگی، اس کا نام، گاؤں کا نام، محلے کا نام، بازار کا نام، یعنی اتنی تفصیل کہ عادل آدمی گواہ کو اچھی طرح پہچان لے۔ پھر وہ لوگ اپنی تحقیق کے مطابق اگر وہ عادل آدمی ہیں تو اس آدمی کے نیچے عدل جائز الشہادہ یہ لکھ دے گا، اور اگر وہ ناقابل اعتبار ہے، عادل آدمی نہیں ہے، تو پھر اس کے نام کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھے گا، خالی چھوڑ دے گا، یہ لکھ دے گا اللہ اعلم باحوالہ، اس کے احوال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے خفیہ تعدیل کا طریقہ۔ اور علانیہ تعدیل کا طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کو عادل آدمیوں کے ساتھ جمع کرے گا، بیٹھائے گا اور پھر اس کے سامنے اس کی تحقیق کرے گا۔ تو جب پوری تحقیق ہو جائے تو پوری تحقیق ہو جانے کے بعد اب قاضی ان کی شہادت کے مطابق فیصلہ فرما دے گا۔ شاہد گواہ کم سے کم 4 ہونے چاہیے، اس لیے کہ 4 گواہوں کا تذکرہ، 4 گواہوں کا ثبوت خود قرآن کریم سے، قرآن نے کہا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً، 4۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی تھی فرمایا کہ جاؤ اور 4 گواہ لے کر کے آؤ، ایتی بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ لے کر کے آؤ۔ تو 4 گواہ آ کر کے گواہی دیں گے تب جا کر کے زنا کا ثبوت ہوگا۔ اگر 4 سے کم ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں زنا کا ثبوت نہیں ہوگا، اور 4 سے کم ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر الٹے اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ تو یہ 4 گواہ اس لیے ہے تاکہ معاملہ جو ہو یہ سب پردہ کے اندر رہے، کیونکہ یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں، اور بے حیائی کی باتیں جتنے پردے میں ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ 4 گواہوں کا ملنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ پھر یہ کہ 4 گواہ اگر نہیں ہوں گے، ایک تنہا آدمی کی گواہی معتبر ہو یا 2 آدمی کی گواہی معتبر ہو، تب تو کسی کے بارے میں کوئی کہہ دے گا، جا کر کے کسی سے دشمنی ہوگی فوراً جا کے قاضی کیا کہہ دے گا اور ایک آدمی کو پیسہ دے کر کے تیار کر لے گا۔ اس لیے 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ ہو اور وہ سارے کے سارے عادل ہوں، قابل اعتبار ہوں، شہادت کے اہل ہوں، تب ان لوگوں کی شہادت معتبر ہوگی، تب قاضی ان کی شہادت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور بینہ کے ذریعے یہ ہے، بینہ کے ذریعے زنا کے ثابت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 گواہ گواہی دے کسی مرد یا عورت کے خلاف زنا کی، پھر قاضی ان سے دریافت کرے زنا کے متعلق وہ کیا ہے، وہ کیسے ہوا، کہاں زنا کیا، کب زنا کیا، کس کے ساتھ زنا کیا۔ پھر جب وہ لوگ یہ بیان کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم نے اسے اس عورت کے فرج میں وطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح جیسے سلائی سرمدانی کے اندر، اور قاضی نے ان کی تحقیق کر لی
پھر انہیں عادل قرار دیا گیا خفیہ اور علانیہ، تو ان کی شہادت پر فیصلہ کر دے گا۔ تو زنا کے ثبوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 گواہ آ کر گواہی دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عاقل اور بالغ آدمی خود جا کر کے اپنے اوپر زنا کا اقرار کرے، چنانچہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی ہی قبیلہ بنو غامد کی ایک عورت تھی، اس نے آ کر کے اپنے اوپر زنا کا اقرار کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اسلمی آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے زنا کیا، ہم سے زنا کا صدور ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، تو آپ نے رخ پھیر لیا۔ وہ اٹھے اور پھر دوسری جانب سے آئے، آپ نے پھر رخ پھیر لیا، پھر تیسری جانب سے آئے، آپ نے پھر رخ پھیر لیا، پھر چوتھی جانب سے آئے۔ جب چوتھی بار انہوں نے اقرار کر لیا تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت آپ نے ہر بار ان کا آپ نے رد کیا، کہا کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، تم نے چھو لیا ہوگا یا بوسہ لے لیا ہوگا، پکڑ لیا ہوگا ایسی ہی، لیکن ہر بار وہ زنا کا اقرار کرتے رہے اور آپ ہر مرتبہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے، یعنی زنا کے اقرار پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے اور ڈانٹتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ 4 بار اقرار کیے، 4 بار الگ الگ مجلس میں۔ اقرار کر لینے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، تم نشے میں تو نہیں ہو، تمہارا دماغی توازن تو ٹھیک ہے نا، تم بیمار تو نہیں ہو؟ یہ ساری تحقیق ہو گئی۔ جب ساری تحقیق ہو گئی تب جا کر کے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اسے رجم کر دو۔ تو اگر کوئی عاقل اور بالغ آ کر کے زنا کا اقرار کرتا ہے اور 4 مرتبہ اقرار کرتا ہے، 4 مرتبہ اور 4 الگ الگ مجلس کے اندر، یہ دراصل 4 گواہوں کے درجے میں، ایک بار آیا اور قاضی نے اسے رد کر دیا۔ قاضی کے لیے مناسب یہ ہے، آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ قاضی کے لیے بہتر یہ ہے کہ زنا کے اقرار پر وہ کراہت کا اظہار کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اس کو ڈانٹے اور ڈانٹ کر کے بھگائے کہ جاؤ تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا، تم نے چھو لیا ہوگا، بوسہ لے لیا ہوگا، تم نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، جہاں تک ہو قاضی اس کو دھتکارے۔ تو 4 مرتبہ آ کر 4 الگ الگ مجلس کے اندر وہ اقرار کر لے اور قاضی نے ہر بار اس کو رد کیا تھا، پھر 4 مرتبہ اس کا اقرار پورا ہو گیا، تو اب قاضی اس سے بھی وہی سارے سوالات کرے گا جو گواہوں سے کیا تھا کہ تم زنا سمجھتے ہو، زنا کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے صرف چھو لینے کو، پکڑ لینے کو، بوسہ لینے کو تم نے زنا سمجھ لیا ہوگا؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آنکھ کی زنا دیکھنا ہے، پاؤں کی زنا چل کر کے جانا ہے، ہاتھ کی زنا چھونا ہے، اور فرج اس کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف تم نے چھونے کو زنا سمجھ لیا ہو، بوسہ لینے کو زنا سمجھ لیا ہو؟ تو زنا کی تحقیق کرے گا، پھر اس سے پوچھے گا کہ تم نے کس کے ساتھ زنا کیا، کہاں زنا کیا، البتہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کب زنا کیا، اس لیے کہ اگر گواہی دیتے ہیں، معاملہ اگر پرانا ہو تب تو حد ساقط ہو جائے گا، لیکن آدمی اگر خود اقرار کرتا ہے تو اس میں زمانے کے تقدم و تاخر کا اعتبار نہیں ہوگا، تازہ واقعہ ہو یا پرانا واقعہ ہو، اس میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے وقت کے سلسلے میں نہیں پوچھے گا، البتہ یہ پوچھے گا کہ زنا کیا ہوتا ہے، تم نے کیسے زنا کیا ہے، کہیں مجبور ہو کر کے تم نے نہیں کیا ہے، تم نے کہاں زنا کیا، کس کے ساتھ زنا کیا، جو ساری تفصیل بیان کر دے گا، سارے سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دے گا، تب جا کر کے اس پر حد نافذ ہوگی۔ اور اقرار یہ ہے کہ بالغ عاقل آدمی اپنے اوپر زنا کا اقرار کرے 4 مرات فی 4 مجالس من مجالس المقر، اپنی مجلسوں میں سے 4 مجلس میں 4 مرتبہ، یعنی الگ الگ مجلس میں ایک بار۔ وکلما اقر، اور جب بھی اقرار کرے رد القاضی، قاضی اس کو رد کر دے، قاضی اس کو ڈانٹ کر کے بھگائے، یہ قاضی کے لیے مناسب ہے، اس کو زجر و توبیخ کرے اور زنا کے اقرار پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور اس کو دور جانے کا، الگ ہونے کا دھتکارے، بھاگو یہاں سے، اس طرح اس کو ڈانٹے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نیک صالح انسان ہی کرے گا، جس سے گناہ کا صدور ہو گیا اور خوف خدا ہوگا، وہی آ کر کے ایسا کرے گا، اور جس نے ایک بار اقرار کر لیا ہے اپنے اوپر تو ایسا کرے گا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی ہے، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، لیکن یہ یاد رہے کہ گناہ ختم ہوگا فقط توبہ سے، دنیاوی اعتبار سے حد تو اس پر جاری ہوگی ہی، لیکن حد کے باوجود اگر اس نے توبہ نہ کی ہے تو پھر گناہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے حد صرف مسلمان پر نہیں بلکہ دارالاسلام میں رہنے والے ذمی وغیرہ پر بھی نافذ ہو سکتی ہے۔ تو یہ گناہ کو ختم نہیں کرے، گناہ کا تو ختم ہوگا کفارہ ہی سے، اس سے توبہ ہی سے۔ پھر جب اس کا اقرار پورا ہو جائے 4 مرتبہ تو قاضی اس سے زنا کے متعلق دریافت کرے گا کہ زنا کیا ہے، کیسے ہوا، کہاں زنا کیا، کس کے ساتھ زنا کیا۔
فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، پھر جب اس کو بیان کر دے، لَزِمَهُ الْحَدُّ، تو اس پر حد لازم ہو جائے گی۔ پھر اگر زانی شادی شدہ ہے، محسن ہے، اور محسن کا مطلب آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، شادی شدہ ہے، نکاح صحیح کیا ہے اور نکاح صحیح کر کر عورت سے دخول کر چکا ہے، ایسا شخص محسن کہلاتا ہے۔ اب اگر وہ محسن ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر کے اقرار کیا تھا، اور جب زنا اقرار سے ثابت ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اسے رجم کر دو۔ چنانچہ صحابہ ان کو ایک کشادہ میدان میں لے گئے، اور میدان میں لے جانے کے بعد کنکری مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بہت جگر گردے کی بات ہے کہ اپنے خلاف اتنی بڑی سزا کو آدمی نافذ کرواتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْسَنًا، پھر اگر زانی محسن ہو، محسن کسے کہتے ہیں؟ تفصیل تو تھوڑی سی آ گئی، مزید تفصیل آگے عبارت میں ہی آ رہی ہے۔ رجمہ بالحجارہ، تو اس کو سنسار کر دے، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے، پتھر سے مارے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یخرجہ الی ارض فضاء، اس کو کشادہ زمین میں لے جائے گا، میدان میں لے جائے گا۔ رجم کی ابتدا، پتھر مارنے کی ابتدا گواہ کریں گے۔ جن 4 گواہوں کی گواہی سے اگر زنا کا ثبوت ہوا ہے، تو جن 4 گواہوں نے آ کر گواہی دی ہے وہ گواہ پہلے پتھر ماریں گے۔ گواہوں سے ابتدا اس لیے کرائی جائے گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دشمنی میں آ کر کسی کے خلاف کوئی بات تو کہہ دیتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر اس سے انکار کر دیتا ہے، اور خاص طور سے اپنی نگاہوں کے سامنے اس پر سخت ترین سزا نافذ ہونے والی ہے، اور اس سزا کی ابتدا خود یہ کرے گا۔ بہت ممکن ہے کہ دل اس کا پسیج جائے، اور اگر اس نے غلط الزام لگایا تھا تو اس الزام سے رک جائے۔ اس لیے گواہوں سے اس کی ابتدا کروائی جائے گی۔ پھر اگر یہ کہ اگر بات میں سچا ہے تو عملاً سچا ہو جائے، اس لیے رجم کی ابتدا گواہوں سے کروائی جائے گی۔ گواہ کر لیں گے تو پھر امام کی تعظیم کے طور پر، پھر اس کے بعد جو لوگ وہاں پر ہے ادائے شہادت کے وقت، قاضی کے فیصلے کے وقت، جن لوگوں نے اس شہادت کو، اس مجلس کو دیکھا ہے، وہاں پر موجود تھے، اور قاضی نے جس کو اجازت دی ہے، وہ لوگ جا کر کے پتھر ماریں گے۔ تبتدئ الشہود برجمہ، اس کے رجم کی ابتدا گواہ لوگ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ ثم الامام، پھر امام، ثم الناس، پھر لوگ۔ فإن امتنع الشہود من الابتداء سقط الحد، پھر اگر گواہ لوگ ابتدا کرنے سے انکار کر جائیں، سقط الحد، تو حد ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ابتدا کرنے سے انکار کرنا یہ در حقیقت اپنی گواہی سے انکار کرنا ہے، اور گواہی سے رجوع کرنے کی صورت میں حد ساقط، اور حد ہی ساقط نہیں بلکہ اب اس سے الٹے اس پر حد قذف نافذ ہوگی۔ پھر اگر گواہ لوگ شروع کرنے سے انکار کر دیں، سقط الحد، تو حد ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا، اور اگر زانی اقرار کرنے والا، یعنی زنا کا ثبوت اقرار سے ہوا تھا، ابتدأ الامام، تو امام ابتدا کرے گا۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو امام ابتدا کرے۔ چنانچہ وہ غامدیہ، قبیلہ بنو غامد کی جس خاتون نے اپنے اوپر زنا کا اقرار کیا تھا، سب سے پہلے پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی چلایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ پتھر مارو، اتقوا الوجہ، لیکن چہرہ بچا کر کے۔ دوسری روایت کے اندر ہے جلاد سے آپ نے حکم دیا، وہ کوڑے کے سلسلے میں، پتھر مارنے میں چہرے پر پتھر نہیں مارا جائے گا، بقیہ جسم کے دوسرے حصے پر پتھر مارا جائے گا۔ تو آپ نے پتھر مارا تھا اور فرمایا تھا کہ پتھر مارو لیکن چہرہ بچا کر کے۔ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا، اور اگر زانی اقرار کرنے والا ہے، ابتداء الامام، تو امام ابتدا کرے گا، ثم الناس، پھر لوگ۔ مر جائے تو مر جانے کے بعد ایسے شخص کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت معاذ اسلمی اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی نماز جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ پھر یہ کہ یہ جو قتل ہوا ہے کسی حق کی وجہ سے قتل ہوا نا، جیسے قصاصاً قتل کیا ہوا شخص، اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس پر بھی غسل دے کر کفنایا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر زانی محسن نہیں ہے، شادی شدہ نہیں، کنوارا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حد کوڑے لگیں گے، 100 کوڑے، اور 100 کوڑا مارنے کا امام حکم دے گا۔ ایسا کوڑا ہوگا جس کوڑے کے اندر گرہ لگا ہوا نہ ہو، کوڑا کھول دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تو کوڑے کے اندر جو گرہ لگا ہوا تھا آپ نے اس کو کھلوا دیا تھا، تاکہ بہت سخت ضرب نہ لگے، اور پھر جلاد اپنی پوری طاقت سے نہیں مارے گا، بلکہ متوسط انداز میں، متوسط مار جو ہوتی ہے وہ مارے گا، وہ ضرب لگائے گا۔
100 کوڑے لگائے گا، اور اس کے کپڑے اس کے بدن سے نکال لیے جائیں گے۔ سر، چہرہ اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر مارے گا، اس لیے کہ ایک ہی حصے پر مارنے پر ممکن ہے کہ ہلاک ہو جائے، اس لیے الگ الگ حصوں پر مارے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْسَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ، اور اگر محسن نہیں ہے اور آزاد ہے تو اس کی حد 100 کوڑے ہیں۔ یأمر الامام بضربہ، امام اس کو 100 کوڑے اس کو مارنے کا حکم دے گا، بصوت، ایسے کوڑے سے، لا ثمرۃ لہ، جس میں گرہ نہیں ہے، ضربا متوسطا، درمیانی مار، ینزع عنہ ثیابہ، اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، ویفرق الضرب علی اعضائہ، اور اس کے اعضاء پر الگ الگ جگہوں پر مارا جائے گا، الا رأسہ ووجہہ وفرجہ، سوائے سر، چہرہ اور فرج کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاد سے فرمایا تھا، اتقی الوجہ والرأس والمذاکر، کہ کوڑے لگاؤ لیکن سر، چہرہ اور شرمگاہ پر کوڑے مت لگانا۔ زنا کی یہ سزا اگر شادی شدہ ہے تو رجم، اور کنوارا ہے تو 100 کوڑے، یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ کنوارا ہے، غیر محسن ہے تو 100 کوڑے کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے کا تذکرہ ہے ہی۔ اگر کوئی محسن ہے، شادی شدہ ہے، ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا اور رجم کیا جائے گا، اس کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم کی آیات کئی طرح کی ہیں، بعض آیات وہ ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے، بعض آیات وہ ہیں جس کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے۔ قرآن کریم کے اندر دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ یہ آیت جس میں شادی شدہ زانی کی جو سزا ثابت ہوتی ہے، وہ آیت منسوخ التلاوت ہے، اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی ہے، البتہ حکم باقی ہے۔ اب وہ یہی ہے کہ اگر کوئی محسن یعنی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو ایسے شخص کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ اور اگر غیر محسن ہے، غیر شادی شدہ ہے اور زانی آزاد نہیں بلکہ غلام ہے تو پھر اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ قرآن نے کہا فعلیہن نصف ما علی المحصنات، باندیوں پر، باندیوں سے اگر بے حیائی کا کام ہو جائے، زنا کا صدور ہو جائے تو باندی پر 50 کوڑے ہیں، چونکہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف ہے تو آزاد عورتوں کو 100 تو باندی کو 50، تو جب باندی کو 50 تو غلام کو بھی آزاد کا نصف، لہذا اس کو بھی 50 کوڑے لگیں گے۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا، اور اگر غلام ہے، جَلَدَهُ 50 كَذَلِكَ، تو اس کو 50 کوڑے مارے گا اسی طرح، یعنی ایسے کوڑے سے جس میں گرہ نہ ہو، اور پھر متوسط ضرب مارے گا، متوسط ضرب لگائے گا، چہرہ، سر اور شرمگاہ کو بچا کر کے مارے گا۔